انس ماموں، آپ دبئی جا رہے ہیں؟ ننھی ماریا بھاگتی ہوئی آئی اور اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، انس نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر آواز کو لہراتے ہوئے کہا۔ آپ دبئی جا رہے ہیں؟ پاس بیٹھے حنظلہ نے چونک کر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں بھائی، انس نے پھر سے مختصر سا جواب دیا۔ اتنے میں رابعہ دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پلنگ کے پاس کھڑے ہو کر وہی سوال دہرایا۔ انس ماموں، آپ دبئی جا رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی، اب کیا مسجد میں اعلان کروا دوں؟ ابھی چند ثانیے گزرے نہیں تھے کہ محمود نے بھی کمرے میں آ کر یہی راگ آلاپ دیا۔ ارے یار، کیا دبئی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ حیرت تو ایسے کر رہے ہو تم سب جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں یا سرخاب کے پر لگ گئے ہوں۔ کون سی آفت ٹوٹ پڑے گی اس کے دبئی جانے سے؟ میں نے جل بھن کر کہا۔ میں کافی دیر سے اپنے پلنگ پر بیٹھ کر فائل دھرے ان پر نظریں جمائے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک جملے کی پوری تسبیح سن لینے کے بعد میرے کان سن ہونے لگے تھے۔ فائل میں درج عبارتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ ذہن کے پردے پر ایک ہی جملہ تھر تھرا رہا تھا۔ آپ وہاں سے برج خلیفہ کی ویڈیو بنا کر امی کے موبائل پر بھیجیے گا۔ محمود نے میرے جلے کٹے جملے پر کان دھرے بغیر میرے کانوں میں ایک اور جملہ دھر دیا۔ اور وہاں کا جو سب سے امیر آدمی ہے نا، اس کے گھر کی ویڈیو بھی بنا کر بھیجیے گا۔ اب کی بار حنظلہ بولا تھا۔ اچھا بھیج دوں گا بنا کر ویڈیو۔ ابھی سب کے سب کمرے سے جاؤ، ریحان ماموں کام کر رہے ہیں۔ انس نے میری بے بسی محسوس کرتے ہوئے انہیں خاموش رہنے کا کہا، مگر انہوں نے چپ ہونا تھا، نہ ہوئے۔ اب تو ان کا باقاعدہ فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا تھا، مگر حنظلہ کی فرمائش نے میرے دماغ کی تاریں چھیڑ دی تھی۔ 7-8 سال کے بچے کے منہ سے ایسی فرمائش کا نکلنا مجھے شدت سے کھٹکنے لگا۔ کوئی تو بات تھی کہ ابھی سے اس کے دل و دماغ میں دھن دولت کی محبت گھر کر بیٹھی تھی۔ میں فائل میں نظریں جمائے اسے سمجھانے کی کچھ سوچنے لگا۔ اتوار کا دن تھا، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ بچوں کی تو گرمیوں کی چھٹیاں چل ہی رہی تھی، میرے بھی دفتر کی چھٹی تھی، اس لیے میں اپنے چاروں بھانجوں بھانجیوں کو گاڑی میں لے کر سیر سپاٹے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آج مطلع ابر آلود تھا، سورج مشرق کی وادیوں سے سر ابھار کر بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ وہ شرما کر سکڑتا سمٹتا کبھی بادلوں میں چھپ جاتا، کبھی بادلوں کی اوٹ سے ہلکا سا نکل کر زمین والوں کی طرف جھانکنے لگتا۔ گاڑی شہر کے مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر سبک رفتاری سے فراٹے بھر رہی تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی طاری تھی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ گاڑی میں زمانے بھر کے 4 شرارتی بچے بھی ہیں۔ اچھا چلو، سب کے سب مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم لوگ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے حنظلہ بتائے گا۔ میں اپنے مقصد کی بات پر آنے لگا۔ میں بننا چاہتا ہوں سب سے امیر آدمی، ایک بڑا سا گھر، بہت ساری گاڑیاں۔ اور وہ ابھی مزید بولتا کہ میں نے اسے ٹوک دیا۔ مگر تم دنیا کے امیر ترین آدمی بننا کیوں چاہتے ہو؟ کیا کرو گے اتنے امیر آدمی بن کر؟ وہ خیالی دنیا سے نکل کر پھر سے ہچکولے لیتی گاڑی میں آ پہنچا۔ کیا کروں گا؟ پیسہ ہوگا تو سب کچھ کروں گا، اس نے چونک کر کہا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، مثلاً کیا کچھ کرو گے؟ وہ میری بات سن کر ایک دم چپ ہو گیا۔ اب وہ ایک ایک کر کے اپنی خواہشات شکار کر کے میرے سامنے ڈالنے لگا۔ میں بالکل ایک نئی گاڑی لوں گا، بالکل ویسی ہی جس میں احمد بیٹھ کر اسکول آتا ہے، اور ہر سال نئی کتابیں لوں گا، نئے چمکتے دمکتے جوتے ہوں گے، اسکول کی پارٹیوں میں پہننے کے لیے میرے پاس مہنگے اور اچھے کپڑے ہوں گے، مجھے اسکول یونیفارم پہن کر پارٹیوں میں جانا نہیں پڑے گا۔ اس نے اپنی محدود سی سوچ کے مطابق بڑی بڑی خواہشات کا اظہار کیا، یہ سوچے بغیر کہ بڑے ہو کر اسے اسکول نہیں جانا ہوگا۔ باقی تینوں خلاف معمول بڑی خاموشی اور دلچسپی سے ہم دونوں کا مکالمہ سن رہے تھے۔ اور میں نے سوال کیا، اور میں روزانہ اچھی اچھی چیزیں لوں گا اور دوسرے بچوں کو بھی ڈھیر سارے پیسے دوں گا تاکہ اسکول کی کینٹین سے وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں لے سکیں۔ اس کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دولت مند دوستوں سے بہت متاثر تھا۔
اس لیے اسے امیر ہونے کی منہ زور خواہش ہو بیٹھی تھی۔ اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے میں انہیں اس بستی کی طرف لے جا رہا تھا جو کچھ ماہ قبل آئے سیلاب سے متاثرین نے کھجور کی شاخوں اور بانس کے ڈنڈوں کے تانے بانے ملا کر ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں سے آباد کی تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ ابھی امیر نہیں ہیں؟ میں نے کافی دیر سے جو سوال موقع کی مناسبت سے بچا رکھا تھا پوچھ لیا۔ ہم اپنی کلاس کے سب سے غریب بچے ہیں، کوئی بھی پرانی کتابیں خرید کر نہیں آتا، ہر سال انہیں نیا بیگ، نیا یونیفارم، نئے جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، اور ہم 3 سال تک ایک ہی یونیفارم چلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو مل جاتے ہیں۔ وہ شکایتوں کا ٹوکرا انڈیل رہا تھا، اور اب کی بار تو اس کی حمایت میں گاڑی میں سے اور بھی آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ ہم شکایتوں کی گرجتے بادلوں کے سائے میں سیلاب متاثرین کی بستی میں پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک کچی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں جھونپڑیاں ہی جھونپڑیاں تھیں۔ ابھی اس سڑک پر اترے ہی تھے کہ بستی کے طول و عرض سے انگنت ننگ تڑنگ بچے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف لپکے۔ ان میں سے اکا دکا کے علاوہ کسی کے پیروں میں چپلیں تک نہیں تھیں۔ ان کے بدن اتنے نحیف تھے گویا کسی نے ان کے جسم سے گوشت اچک کر ہڈیوں کے ڈھانچے پر چمڑے کی جھلی کھینچ کر چڑھا دی ہو۔ بچے آن کی آن میں آ کر گاڑی سے چمٹنے لگے۔ چاروں بچوں کے منہ حیرت کے مارے کھلتے چلے گئے اور ان کی آنکھیں پھیل کر کانوں کو چھونے لگیں۔ اور انہیں حیرت کیوں نہ ہوتی، انہوں نے یہ منظر پہلے کبھی بھی دیکھا جو نہیں تھا۔ وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر ابھی دوسری دنیا کی اس مخلوق کو تک رہے تھے کہ بادلوں نے بھی دھاڑے مارتے چنگھاڑتے اشک بہانا شروع کر دیے۔ بارش یکا یک تیز ہوئی تھی۔ آن کی آن میں آسمان سے زمین تک بارش کے موٹے موٹے قطروں کی ایک چادر سی تن گئی۔ گاڑی سے چمٹے ہوئے بچے غبار کی طرح جھٹ کر اپنی جھونپڑیوں کی طرف سرپٹ دوڑنے لگے، ان جھونپڑیوں کی طرف جن میں بارش کا پانی یوں ٹپک رہا تھا جیسے بادل انہی کے اندر برس رہے ہوں۔ چاروں بچے سہم کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آج پہلی بار چاروں بچے دل ہی دل میں بارش کے رک جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ وہ مبہوت ہو کر اس عجیب منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے سارے گلے شکوے نمک کے ڈھیر کی طرح پانی میں گھلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شکوے جو سارے راستے کرتے آئے تھے بے معنی لگنے لگے۔ آج پہلی بار انہیں اپنے بے پناہ امیر ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، بلکہ اس بات پر ندامت بھی کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نواز رکھا ہے، پھر بھی ہم ناشکری سے باز نہیں آتے۔ بچوں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلملانے لگے۔ میں مطمئن ہو گیا تھا کہ ان کا قبلہ درست ہو چکا تھا، اپنے غریب ہونے کی غلط فہمی رفع ہو چکی تھی۔ ماموں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حنظلہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں بیٹا، میں گاڑی کی ڈگی میں راشن کے بہت سارے پیکٹ رکھ کر لے آیا تھا، آ جاؤ ان میں تقسیم کریں۔ ہاں، اور اب سے ہم ہر ہفتے ان کی مدد کے لیے آیا کریں گے۔ محمود نے پیچھے سے ہانک لگائی اور سب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سے اتر گئے۔